30 دن کے بعد اورین خلائی جہاز پر سوار 4 خلاباز زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ چاند کے گرد ان کا مشن کامیاب ہے۔ انٹیگریٹی ناسا کے آرٹیمس مشن کے ایک حصے کے طور پر عملے کے خلائی جہاز کا نام شام 5 سپ پر سان ڈیاگو کیلیفورنیا کے ساحل سے بحر الکاہل میں گرا پیسیفک ٹائم ناسا کے مطابق اورین کرافٹ کی کامل لینڈن کے بعد عملے کے 4 ارکان 3 امریکی اور 1 کینیڈین سبھی سبز یا محفوظ اور صحت مند حالت میں تھے۔ تو ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کے 4 خلابازوں پر مشتمل ناسا کے عملہ چاند کے دور تک اپنے تاریخی سفر کے بعد جمع کو زمین پر واپس آنے والا ہے۔ ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور، کرسٹینا کوچ اور جریمی ہینسن نے اورین خلائی جہاز پر 30 دن گزارے ہیں، تو وہ شام صرف 23 PM کے اسپش ڈاؤن کے ساتھ کے ساتھ ایس اینڈ ایلیمنٹس نے جمع کو کہا کہ اس نے امریکہ میں بابیل دیوالیہ پن کی کارروائی شروع کر دی ہے، جو ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جنہوں نے کمپنی میں تقریباً $90 ملین ڈوبے۔ اوسن کے CEO لن آسٹن نے جمعرات کی رات دیر گئے لنکڈ ان پر ایک پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کو ناقابل تسخیر مالی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ہاں لوگوں، مستقبل میں یہ یقینی بنانا مشکل ہوگا کہ اوپن کلو اب بھی انتھروپک ماڈلز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اوپن کلو کے تخلیق کار پیٹر سٹینڈبگر نے جمعہ کی صفحہ سویڈ ایکس پر انتھروپک کے ایک پیغام کی تصویر کے ساتھ پوسٹ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا اکاؤنٹ مشتبہ سرگرمی پر معطل کر دیا گیا ہے۔ پابندی زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ چند گھنٹوں بعد پوسٹ وائرل ہونے کے بعد سٹینبرگر نے کہا کہ اس کا اکاؤنٹ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں تبصروں میں ان میں سے بہت سے سازشی تھیوری لینڈ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ سٹینبرگر اب انتھروپک حریف اپنائی کے ذریعہ ملازم ہے، ایک انتھروپک انجینئر کا تھا۔ انجینئر نے مشہور ڈیولپر کو بتایا کہ انتھروپک نے کبھی بھی کسی کو اوپن کلو استعمال کرنے پر پابندی نہیں لگائی اور مدد کی پیشکش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو اعلان کیا کہ حکومت ہائی اسپیڈ ڈیزل HSD کی قیمت میں 37 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر کمی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان قوم سے ٹیلی بینڈ خطاب پشاور ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز قانون نافذ کرنے والے اداروں لیز کو ایک ایسے افغان خاندان کو واپس بھیجنے سے عارضی طور پر روک دیا جس کا اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے ذریعے کسی تیسرے ملک میں دوبارہ آباد کاری کے لیے سیاسی پناہ کا مقدمہ زیر التوا ہے۔ جسٹس وقار احمد اور جسٹس جمشید پر مشتمل بینچ نے سابق افغان حکومت کے ماتحت ایک سابق فوجی کی جانب سے دائر درخواست پر وفاقی وزارت داخلہ سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے ملاقات میں سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ایک روزہ دورے پر موجود جدان نے جمعہ کی شام وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ٹیک کرنچ سوشی ٹیک ٹوکیو 2006 کے ساتھ شراکت کر رہا ہے، جو ایشیا کی سب سے بڑی عالمی جدت طرازی کانفرنس ہے جو 3 سے 29 اپریل کو ٹوکیو بگ سائٹ میں ہو رہی ہے۔ اور ہم صرف اس کا احاطہ کرنے کے لیے نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہماری اپنی اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ پروگرام مینیجر ایسابیل جوہانسن سوشی ٹیک چیلنج کانفرنس کے فلیگ شپ عالمی پچ مقابلے کے جج کے طور پر میدان میں ہوں گے۔ فاتح کے لیے داؤ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سوشی ٹیک چیلنج گرینڈ پرکس وصول کنندہ خود بخود ٹیک کرنچ ڈسرپٹ اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ ٹاپ 200 میں داخل ہو جائے گا، جس سے وہ اسٹارٹ اپ کی دنیا میں سب سے زیادہ معیشتیت مراحل میں سے ایک پر پچ کرنے کے اہل ہو جائے گا۔ چیجبیک کے ساتھ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد ایک 5 سالہ سلیکن ویلی کے کاروباری شخص کو یقین ہو گیا کہ اس نے نیند کی کمی کا علاج دریافت کر لیا ہے اور یہ کہ طاقتور لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ سان فرانسسکو کاؤنٹی میں کیلیفورنیا کی سپیریئر کورٹ میں دائر کیے گئے ایک نئے مقدمے کے مطابق اس کے بعد اس نے مبینہ طور پر اس آلے کا استعمال اپنی سابق گرل فرینڈ کو چھیڑنے اور ہراساں کرنے کے لیے کیا۔ اب سابقہ گرل فرینڈ اوپنائی پر مقدمہ کر رہی ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ کمپنی کی ٹیکنالوجی نے اسے ہراساں کرنے میں تیزی لائی۔
ٹیکرنچ نے خصوصی طور پر جان لیا ہے۔ وہ دعوی کرتی ہے کہ اوپن آئی نے تباہات کو نظر انداز کیا کہ صارف نے دوسروں کے لیے خطرہ لاحق کیا، جس میں ایک اندرونی جھنڈا بھی شامل ہے جس میں اس کے اکاؤنٹ کی سرگرمی کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان پہنچانے والے ہتھیاروں کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ امریکی سیاست پہلے ہی ایک رابطے کے کھیل کی طرح محسوس کرتی ہے، لیکن سابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے کی جانب سے ٹرمپ کے دو بڑے بھائیوں کو پنجرے کے لیے چیلنج کرنے کے بعد واشنگٹن کے سب سے تلخ سیاسی جھگڑوں میں سے ایک لفظی طور پر چٹائی کی طرف جا سکتا ہے۔ برسوں کی زبانی جملرات کو آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹوں ڈونلڈ جونیئر اور ایرک کے خلاف مقابلے کے لیے سیف فیض میں ہوں گے، جس سے ممکنہ طور پر خاندانوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری رنجش کو تنخوافی منظر کے تماشے میں بدل دیا جائے گا۔